میرے عزیز و خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہمارا آج کا موضوع ہے، کیا ہم انسانوں کو خداوند اپنے خدا کو آزمانا چاہیے؟ میرے عزیز و انجیل مقدس فرماتی ہے کہ مسیحیت میں دیکی لینا اور دینا جائز نہیں، کیونکہ کتاب مقدس میں خداوند خدا کو پسند نہیں تھا کہ انسان اسے آزمائے، اس لیے کہ خدا انسانوں کے آزمانے سے بیزار ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی انسان خدا کو آزماتے ہیں تو ابلیس خوش ہوتا ہے، تو ہمیں ابلیس کو خوش نہیں کرنا۔ میرے عزیزو، خدا نے پرانے عہد نامہ کتاب مقدس میں خروج 4 باب اس کی 22 آیت میں قوم بنی اسرائیل کو بھی پلوٹھا کہا، مگر وہ بیابان میں بھوک و پیاس کی وجہ سے بڑبڑانے اور شکایت کرنے لگے اور ابلیس کے آزمانے میں ناکام ہو گئے۔ اور پھر زمانوں کے آخر میں جب خدا اپنے مجسم کلام اپنے پلوٹھے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں لاتا ہے تو روح اسے بھی قوم بنی اسرائیل کی طرح ابلیس سے آزمانے کے لیے جنگل بیابان میں لے کر جاتا ہے۔ متی 4 باب اس کی 1 تا 7 آیات کے مطابق خداوند یسوع مسیح کے 40 دن اور 40 رات فاقہ کرنے کے بعد جب انہیں بھوک لگی تو ابلیس نے پاس آ کر ان سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جواب میں ابلیس سے کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے ابلیس سے یہ نہیں کہا کہ ہاں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ مجھے آزما کر دیکھو اور میرا امتحان کرو، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے ابلیس سے کہا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم دیکی نہ دے کر اور نہ لے کر ابلیس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، مگر خداوند یسوع مسیح ابلیس کو خدا کے کلام ہی سے شکست دیتے ہیں اور بجائے خدا کو آزمانے کے خود اس آزمائش میں دکھ اٹھا کر پورا اترتے ہیں۔ اور آج ہم میں سے جن کی آزمائش ہوتی ہے وہ ان کی بھی مدد کرتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، قوم بنی اسرائیل کو جب خدا بیابان میں لایا تو ان کا 40 دن کا سفر ان کے پیاس اور بھوک کی وجہ سے بڑبڑانے اور خدا کو آزمانے سے 40 سال کا ہو گیا، اس لیے کہ بجائے اس کے کہ وہ خدا کے ان بڑے کاموں اور معجزات پر یقین رکھتے جو خدا نے ان کے لیے کیے تھے، صبر اور برداشت سے کام لیتے، الٹا بھوک اور پیاس کی وجہ سے بڑبڑانے اور خدا ہی کو آزمانے لگے۔ اس وجہ سے خدا ان سے ناراض ہوا اور خدا نے بارہا کہا کہ میری آزمائش نہ کرو۔ استثنا 6 باب اس کی 16 آیت میں خداوند نے قوم بنی اسرائیل سے فرمایا تھا، تم خداوند اپنے خدا کو مت آزمانا جیسا تم نے اسے مسا میں آزمایا۔ مگر قوم بنی اسرائیل باز نہ آئی اور مسلسل خدا کو آزماتی رہی۔ اور میرے عزیزو، آج ہم میں سے بھی بہت سارے خدا کے خادم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہ صرف خود بلکہ کلیسیا کو بھی خدا کو آزمانے کے لیے اکساتے ہیں۔ جس طرح قوم بنی اسرائیل کو خدا نے جو بات پہلے کہی کہ مجھے مت آزمانا، اس بات کو نہیں مانا، لیکن ان کے بار بار آزمانے کے بعد جو بات خدا نے غصے میں کہی
کہ مجھے آزماؤ اور میرا امتحان کرو، اس بات کو انہوں نے فوراً مانا۔ اور اسی طرح آج ہم میں سے بھی جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے تاکہ مسیح کی روشنی ان پر نہ پڑے، وہ خدا کو آزماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انجیل مقدس کے مطابق مسیحیت میں دیکی لینا جائز کیوں نہیں؟ کیونکہ قوم بنی اسرائیل کے خدا کو بار بار آزمانے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے خدا نے ان سے ایسے وعدے کیے جو ختم ہونے والے تھے، کیونکہ وہ جسم کی آسودگی اور آسائش چاہتے تھے۔ اور آج ہم میں سے بھی کچھ خادم قوم بنی اسرائیل کی طرح جسم کی آسودگی اور آسائش چاہتے ہیں، اور وہ شریعت کے ان وعدوں پر نہ صرف خود عمل کر رہے ہیں بلکہ لوگوں سے بھی عمل کروا رہے ہیں۔ نیا عہد نامہ انجیل مقدس یہ نہیں کہتی کہ شریعت میں کیے گئے وعدے خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے سے ختم ہو گئے۔ ہاں، یہ ختم ہوں گے جب قیامت ہوگی، اور جب تک زمین آسمان ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک توریت اور توریت کے یہ وعدے قائم ہیں۔ لیکن ہاں، ان کے لیے یہ ختم ہو گئے جو خداوند یسوع مسیح کے شریعت کی راستہ بازی کو پورا کرنے اور صلیب پر جان دینے اور دفن ہونے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جو خادم موسیٰ کی شریعت پر آج بھی عمل کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے دنیا کے ختم ہونے تک تو قائم ہے، جو ابدی عدالت کے دن ختم ہو جانے والے ہیں، کیونکہ اس دن سورج، چاند، ستارے بھی ختم ہو جائیں گے اور سمندر بھی نہ رہے گا۔ تو یہاں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان وعدوں پر عمل کرنے اور کروانے والے ابدی عدالت کے دن کیا ہوں گے۔ اور یہ بائبل مقدس فرماتی ہے، اس لیے کہ خداوند خدا اپنی باتوں اور وعدوں میں اٹل اور سچا خدا ہے، اور اس کے لیے خدا نے یرمیہ نبی کے ذریعے یرمیہ 31 باب اس کی 35 اور 36 آیات میں قوم بنی اسرائیل کے لیے یہ وعدہ کیا۔ خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا، جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام کیا، جو سمندر کو موزن کرتا ہے، جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں، یوں فرماتا ہے، اس کا نام رب الالفاظ ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، خداوند خدا یرمیہ نبی کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ اگر سورج، چاند، ستاروں کا نظام جو سمندر کو موزن کرتا ہے میرے حضور سے موقف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم مکاشفہ 21 باب اس کی 1 آیت کا مطالعہ کریں تو لکھا ہے، پھر میں نے ایک نیا آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ اور اس کی بابت رومیو 9 باب اس کی 27 تا 33 آیات میں پولس رسول فرما رہے ہیں، اور یسایہ اسرائیل کی بابت پکار کر کہتا ہے کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے۔ خداوند اپنے کلام کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا۔ چنانچہ یسایہ نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر رب الالفاظ ہماری کچھ نسل باقی نہ رکھتا تو ہم سدوم کی مانند اور عمورہ کے برابر ہو جاتے۔ پس ہم کیا کہیں؟ یہ کہ غیر قوموں نے جو راستہ بازی کی تلاش نہ کرتی تھیں راستہ بازی حاصل کی، یعنی وہ راستہ بازی جو ایمان سے ہے، مگر اسرائیل جو راستہ بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی،
انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں صہیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ تو میرے عزیزو، بچیں گے وہی جو خداوند یسوع مسیح اور اس کے کلام پر ایمان لائیں گے، وہ چاہے قوم بنی اسرائیل، یہودی ہوں یا دنیا کے کسی بھی قوم، قبیلے اور امت سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ قیامت کے دن توریت اور اس میں دی گئی مقدس موسیٰ کی شریعت ختم ہو جائیں گے، لیکن نبیوں کی کتابیں جن میں خداوند یسوع مسیح کے آنے کی پیشن گوئیاں ہیں، اور انجیل مقدس جس میں خداوند یسوع مسیح کا کلام ہے، ابد تک قائم رہیں گی، اور جس کے اندر اس کا کلام ہوگا وہی قیامت کے بعد ابدیت میں داخل ہوگا۔ کیونکہ ایک پطرس ایک باب اس کی 23 تا 25 آیت میں پطرس رسول فرما رہے ہیں، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ چنانچہ ہر بشر گھاس کی مانند ہے، اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند۔ گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے، لیکن خداوند کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ یہ وہی خوشخبری کا کلام ہے جو تمہیں سنایا گیا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، خدا باپ تک جانے کے لیے ایک ہی راہ ہے، اور وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس لیے پولس رسول پرانے عہد نامہ کتاب مقدس ہی کی پیشن گوئی کو لے کر، جو خدا نے یسایہ نبی کے ذریعے فرمائی تھی کہ گو بنی اسرائیل کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہو، تو بھی ان میں سے تھوڑے ہی بچیں گے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے۔ اور اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا، جو خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے روح کی شریعت، آزادی کی کامل شریعت یا بادشاہی شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ موسیٰ کی شریعت کے اعمال سے اس راست بازی کو تلاش کیا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند اپنے کلام یعنی صرف توریت جس میں مقدس موسیٰ کو شریعت بھی دی گئی، اس کو تمام اور منقطع کر کے اس کے مطابق زمین پر عمل کرے گا، کیونکہ خداوند اپنے وعدوں اور باتوں میں سچا اور اٹل ہے۔ تو میرے عزیزو، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے جن کی مذہبی کتابیں زمین آسمان کے ختم ہونے پر ختم ہو جائیں گی، یعنی قیامت تک رہیں گی۔ اور ان قوموں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے جو قومیں سورج، چاند، ستاروں اور سمندر کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائیں گی، اور وہ ابدیت میں داخل نہیں ہوں گی، کیونکہ ابدیت کا باپ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور جو قومیں خداوند یسوع مسیح اور اس کی تعلیم پر اور اس کے صلیب پر خون بہانے، مرنے، دفن کیے جانے، مردوں میں سے جی اٹھنے اور دوبارہ آنے اور دنیا کی عدالت کرنے پر ایمان لائیں گی، اور جن کے اندر اس کا کلام اور خدا کا روح ہوگا، انہیں ہی وہ ابدیت میں داخل کرے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا باپ اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ رہیں گے۔ میرے عزیزو، اب آئیں مطالعہ کریں کہ توریت اور اس میں دی گئی شریعت کب ختم ہوگی۔ اس کے لیے متی 5 باب اس کی 17 اور 18 آیات میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، ذرا دھیان سے غور کریں کہ خداوند یسوع مسیح 18 آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں
کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، یعنی جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں اس وقت تک توریت اور خاص طور پر مقدس موسیٰ نبی کو دی گئی اعمال کی شریعت قائم ہے۔ اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے نبیوں کی کتابوں کو الگ کر دیا کیونکہ وہ ختم نہیں ہوں گی، اور جب دنیا کی عدالت سے پہلے زمین اور آسمان ٹل جائیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے، جب سب کچھ پورا ہو جائے گا، کیونکہ ابھی سب کچھ پورا نہیں ہوا، تو توریت اور انسانوں کی نافرمانی کے سبب سے انہیں آزمانے کے لیے مقدس موسیٰ نبی کو دی گئی اعمال کی شریعت بھی ٹل جائے گی، کیونکہ شریعت خدا نے اپنی مرضی سے نہیں دی تھی بلکہ قوم بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے سبب آزمانے کے لیے دی تھی۔ اور یہ خروج 15 باب اس کی 24 اور 25 آیات میں لکھا ہے۔ تب وہ لوگ موسیٰ پر بڑبڑا کر کہنے لگے کہ ہم کیا پئیں؟ اس نے خدا سے فریاد کی۔ خداوند نے اسے ایک پیڑ دکھایا جسے جب اس نے پانی میں ڈالا تو پانی میٹھا ہو گیا۔ وہیں خداوند نے ان کے لیے ایک آئین اور شریعت بنائی، اور وہیں یہ کہہ کر ان کی آزمائش کی کہ اگر تو دل لگا کر خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے، اور اس کے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر عمل کرے، تو میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجیں تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ تو میرے عزیزو، شریعت کا جوا یعنی اس کے آئین اور احکام اتنے سخت اور بھاری تھے کہ قوم بنی اسرائیل یہودی کبھی بھی اس کو پورا نہیں کر سکے تھے، اور نہ ہی کوئی کر سکتا ہے۔ اس لیے خروج 16 باب اس کی 4 اور 19 اور 20 آیات میں لکھا ہے کہ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، میں آسمان سے تم لوگوں کے لیے روٹیاں برساؤں گا، سو یہ لوگ نکل نکل کر فقط ایک ایک دن کا حصہ روز بٹور لیا کریں، کہ اس سے میں ان کی آزمائش کروں گا کہ وہ میری شریعت پر چلیں گے یا نہیں۔ اور موسیٰ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی اس میں سے کچھ صبح تک باقی نہ چھوڑے، تو بھی انہوں نے موسیٰ کی بات نہ مانی، بلکہ بعضوں نے صبح تک کچھ رہنے دیا، سو اس میں کیڑے پڑ گئے اور وہ سڑ گیا، سو موسیٰ ان سے ناراض ہوا۔ تو میرے عزیزو، قوم بنی اسرائیل اسی طرح خدا کے آئین اور احکام کو توڑتے رہے اور نافرمانی کرتے رہے، اور اعمال کی شریعت کے آئین حکام پر چل کر اپنی راست بازی قائم کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور خداوند یسوع مسیح اور اس کی نجات کی پیشن گوئیوں پر ایمان نہ لا کر خدا کی راست بازی کے تابع نہ ہوئے۔ اس لیے خدا نے حزقیل 20 باب اس کی 25 آیت میں حزقیل نبی کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے لیے فرمایا، سو میں نے ان کو برے آئین اور ایسے حکام دیے جن سے وہ زندہ نہ رہیں۔ اس لیے پولس رسول گلتیوں 2 باب اس کی 15 اور 16 آیات میں فرما رہے ہیں، گو ہم پیدائش سے یہودی ہیں اور گناہ گار غیر قوموں میں سے نہیں، تو بھی یہ جان کر کہ آدمی شریعت کے اعمال سے نہیں بلکہ صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ خود بھی مسیح یسوع پر ایمان لائے تاکہ ہم مسیح پر ایمان لانے سے راست باز ٹھہریں، نہ کہ شریعت کے اعمال سے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر راست باز نہ ٹھہرے گا۔ میرے عزیزو، مسیحیت میں دیکی لینا اور دینا کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ چندے کی حد مقرر نہیں، جس کے پاس زیادہ ہے وہ دیکی سے بھی زیادہ دے، لیکن دیکی کی ایک حد مقرر تھی۔ اس لیے جس کے پاس زیادہ ہوتا تھا وہ اپنے مال میں سے 10واں حصہ، جو ان کے لیے بہت تھوڑا سا تھا، دے کر باقی اپنا مال اور دولت اپنی عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتے تھے، جو خدا کو پسند نہیں۔ مثال کے طور پر ایک خادم دیکی لیتا ہے
اور اس میں سے 10واں حصہ دیتا ہے، اور باقی مال اور دولت اس کے پاس رہتا ہے، جس سے وہ اپنے بچے ملک کے ایک بڑے اسکول میں، جس میں ایک بچے کی فیس تقریباً 30,000 روپے ہے، اور اگر اس کے 2 بچے پڑھتے ہوں تو 60,000 روپے ہوگی، اور وہ اپنے بچوں کو ایک بڑی گاڑی میں چھوڑنے بھی جاتا ہوگا، اور اسی حساب سے اس کے بچوں کا خرچہ بھی ہوگا۔ اور اس بات سے کلیسیا کے وہ لوگ جو غریب ہیں اور اپنی کم آمدن میں بھی دیکی دینے کے بعد اپنے بچوں کو اچھے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے، تو ان کے دلوں کو ٹھیس لگتی ہے، اور دیکی کی اس بات کے ختم کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی، لوکا 12 باب اس کی 15 تا 21 آیات میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، بس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خداوند نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ تو میرے عزیزو، اب جو کلیسیا کے لوگ اس خادم کو دیکی دے رہے ہیں، ان میں سے بہت ساروں کی تنخواہ بھی شاید 30,000 نہ ہو، اور ان میں سے بہت ساروں کے بچے شاید معمولی اسکولوں میں بھی پڑھتے نہ ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، دیکی کو مسیحیت میں کیوں ختم کیا گیا؟ کیونکہ دیکی کی ایک حد مقرر ہے، جیسا میں اوپر بھی لکھ چکا ہوں، اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اسی لیے دیکی سے آزاد کیا۔ مثال کے طور پر جس کی آمدنی 20,000 روپے ہے، اسے دیکی کے لیے ہر حال میں 2,000 روپے دینا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں دے گا تو وہ شریعت کے مطابق لعنتی قرار پائے گا، چاہے اس کا خرچ پورا نہ ہو اور اس کا دل بھی نہ ہو۔ میرے عزیزو، میرے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدنی 20-25 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کا کھانا پینا بھی بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے، اور وہ اس لالچ میں بھی دیکی دیتے ہیں کہ خدا انہیں بدلے میں بہت مال و دولت دے گا کہ ان کے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہوگی۔ لیکن مسیحیت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ جن کے پاس بہت تھوڑا سا مال ہوتا تھا ان کے لیے 10واں حصہ بہت زیادہ ہوتا تھا، اس لیے وہ اسے دے نہیں پاتے تھے۔ اس لیے دوسرا کرنتھیوں 8 باب اس کی 12 تا 14 آیات میں پولس رسول فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اگر نیت ہو تو خراج اس کے موافق مقبول ہوگی، جو آدمی کے پاس ہے، نہ اس کے موافق جو اس کے پاس نہیں، یہ نہیں کہ اوروں کو آرام ملے اور تم کو تکلیف ہو، بلکہ برابری کے طور پر اس وقت تمہاری دولت سے ان کی کمی پوری ہو، تاکہ ان کی دولت سے بھی تمہاری کمی پوری ہو، اور اس طرح برابری ہو جائے۔ تو کیا یہ خداوند یسوع مسیح اور اس کے رسولوں کی تعلیم کے مطابق برابری ہے؟ میرے عزیزو، نہیں، کیونکہ برابری اس میں ہے کہ اگر کلیسیا کے خادم کے پاس کلیسیا کے غریب اور کمزور لوگوں سے زیادہ مال و دولت ہے، تو اسے اپنے مال و دولت سے ان کی کمی کو پورا کرنا ہے، تاکہ وہ خادم کے برابر ہو جائیں۔ اور اگر کلیسیا کا خادم غریب اور کمزور ہے
تو کلیسیا کے دولت مند لوگ اپنے چندے کے ذریعے سے اپنے خادم کی مدد کریں تاکہ وہ کلیسیا کے برابر ہو جائے، تاکہ سب کے بچے ایک جیسے اسکولوں میں پڑھ سکیں اور سب ایک جیسے ہوں، تب بھی خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق برابری ہوگی۔ متی 12 باب اس کی 28 تا 30 آیات میں خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں، اے محنت اٹھانے والو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ تو میرے عزیزو، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کی شریعت کا باری جوا جو ہمارے باپ دادا بھی نہ اٹھا سکے، دیکی دے کر اسے اٹھانا ہے، یا دیکی نہ دے کر خداوند یسوع مسیح کا ہلکا اور ملائم جوا جو ہماری جانوں کو ہمیشہ کے لیے آرام دے سکتا ہے، اسے اٹھانا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے۔ بس تم قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوے میں نہ جتو۔ گلاطیوں 3 باب اس کی 24 آیت میں پولس رسول بھی فرما رہے ہیں، پس شریعت خداوند یسوع مسیح تک پہنچانے کو ہمارا استاد بنی، تاکہ ہم ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہریں، مگر جب ایمان آ چکا تو ہم استاد کے متحد نہ رہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی سلامتی میں رکھے، آمین۔